السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ہادی کا مختصر تعارف۔ ابراہیم نے 21 اپریل 1957 کو تہران کے خراسان چوک کے نزدیک شہید سعیدی نامی محلے میں آنکھیں کھولیں۔ یہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے، لیکن پھر بھی ان کے والد مشہدی محمد حسین انہیں کچھ زیادہ ہی چاہتے تھے۔ البتہ یہ بھی اپنے والد کی قدر شناس تھے، کیونکہ اس باپ نے ایک معمولی سی دکان چلا کر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر رکھی تھی۔ ابراہیم ابھی نوجوان ہی تھا کہ اسے یتیمی کا تلخ تجربہ کرنا پڑا، اور یہیں سے اس نے عظیم لوگوں کی طرح زندگی جینا شروع کر دی۔ پرائمری اسکول کا زمانہ مدرسہ طالقانی میں اور ہائی اسکول کا زمانہ ابو ریحان اور کریم خان زند میں گزارا۔ 1976 میں لٹریچر میں انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور یہی وہ دن تھے جب اس نے غیر درسی سلیبس سے ہٹ کر مطالعات کا سلسلہ شروع کیا۔ وحدت اسلامی نامی جوانوں کی تنظیم میں شمولیت اور علامہ محمد تقی جعفری جیسے بے مثال استاد کی شاگردی اور ہمراہی نے ابراہیم کی شخصیت کو نکھارنے میں کافی مؤثر کردار ادا کیا۔ اس نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے دوران اپنی شجاعت کے کافی نقوش چھوڑے۔ حصول علم کے ساتھ ساتھ وہ بازار تہران میں کام کاج میں بھی مشغول تھا۔ انقلاب کے بعد پہلے یہ محکمہ کھیل اور ورزش اور پھر ایجوکیشنل بورڈ میں مصروف کار رہا۔ ابراہیم ایک فداکار استاد کی طرح ملک کے نونہالوں کی تربیت میں مصروف ہو گیا۔ ابراہیم ایک ورزشکار جوان تھا۔ اس نے روایتی ورزش یعنی پہلوانی میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ یہ والی بال اور کشتی میں بے مثال شخص تھا۔ یہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہٹا اور مرد کی طرح ڈٹا رہا۔ اس کی مردانگی کے جوہر بازی دراز اور گیلان غرب کی فلک بوس چوٹیوں سے لے کر جنوب کے تپتے اور جلتے ہوئے صحراؤں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں ان کی مارکہ آرائی کی داستانیں ابھی بھی اس کے فوجی ساتھیوں کے ذہنوں میں موجیں مار رہی ہیں۔ والفجر مقدماتی نامی آپریشن میں کمیل اور حنظلہ بٹالین کی فوجی جوانوں کے ہمراہ فقہ کی کھائیوں میں 5 دن تک ڈٹے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، اور آخرکار 11 فروری 1983 عیسوی کو اس نے باقی زندہ بچ جانے والے سارے فوجیوں کو پیچھے والے مورچوں کی طرف بھیج دیا اور خود یک و تنہا اپنے خدا کے ہمراہ ہو لیا، اور پھر اس کے بعد سے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ خدا سے یہ دعا کرتا تھا کہ وہ گمنام ہی رہے، کیونکہ گمنامی یاران الہی کی صفت ہے، اور خدا نے بھی اس کی یہ دعا مستجاب کر دی۔ ابراہیم برسوں تک فقہ میں غریب اور گمنام رہا، تاکہ راہیان نور کے لیے ایک سورج کی طرح چمکتا رہے۔ ابراہیم اور باپ کی محبت۔ ہم لوگ تہران کے خراسان چوک کے نزدیک کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اپریل 1957 عیسوی کے آخری ایام تھے۔ ہمارے والد پچھلے چند روز سے کافی خوشحال تھے، کیونکہ خدا نے کچھ ہی دن پہلے انہیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا تھا، جس پر وہ مسلسل خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اگرچہ اب گھر میں ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے، لیکن ہمارے والد اس نوزائیدہ بچے کی ولادت پر زبردست خوش تھے، اور کیوں نہ ہوتے جو یہ بچہ بڑا پیارا اور خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ ہمارے والد اس کے لیے ہمارے اس پیغمبر کا نام انتخاب کیا، جو صبر و تحمل اور توحید و توکل کا سرچشمہ اور سورما تھا، اور یہ نام حقیقت میں اس کے قابل تھا۔ دوست و احباب اور رشتہ دار جب اسے اس طرح دیکھتے تو تعجب سے کہتے، تمہارے تو اور بھی 3 اولاد ہیں، تو پھر اس بچے کے وجود پر تم اتنا خوش کیوں ہو؟ نہایت پرسکون انداز میں ہمارے والد جواب دیتے، میرے اس بیٹے میں ایک عجیب کشش ہے۔ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ
میرا ابراہیم خدا کا بہترین بندہ بن جائے گا، یہ میرا نام بھی روشن کر دے گا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ ابراہیم کے ساتھ ہمارے والد کی محبت ایک عجیب محبت تھی۔ اگرچہ اس کے بعد خدا نے ہمارے گھر کو ایک اور لڑکا اور لڑکی عطا کی، لیکن یہ بات ابراہیم کے ساتھ ہمارے والد کی محبت پر کوئی اثر نہ ڈال سکی۔ ابراہیم پرائمری اسکول کی پڑھائی کے لیے زیبا روڈ پر واقع مدرسہ تعلقانی چلا گیا۔ وہ ایک اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ پرائمری اسکول کے دوران بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک دوست سے اس نے انہی دنوں کہا تھا کہ میرے والد بہت اچھے انسان ہیں۔ اس نے آج تک کئی مرتبہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو خواب میں دیکھا ہے، اور جب وہ کربلا جانے کی بہت زیادہ آرزو کر رہے تھے تو پھر حضرت عباس علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جو ان سے ملنے آئے تھے اور ان کے ساتھ باتیں کی۔ جب 5ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے تو اپنے دوستوں سے کہا تھا، میرے والد کہتے ہیں خمینی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، جنہیں شاہ ایران نے کئی سال سے جلا وطن کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہم سب کو آقا کے دستورات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا حکم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حکم کے برابر ہے۔ دوستوں نے بھی اس سے کہا تھا کہ ابراہیم دوبارہ ایسی باتیں نہ کرنا، ورنہ پرنسپل صاحب تمہیں اسکول سے نکال دیں گے۔ شاید ابراہیم کے دوستوں کے لیے یہ باتیں عجیب و غریب تھیں، لیکن اسے اپنے باپ کی باتوں پر پورا یقین تھا۔